اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف. پہلے دیکھ لیتے ہیں چلیں اس کے آبجیکٹیو کیا دیکھنے ہیں ہم نے, اس کی پرسپیکٹیو آف بایولوجیکل جو ہم لاسٹ ہے برین اور بیہیویئر کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں اپنی سلائڈ کی طرف. اچھا اسٹوڈینٹس, اب ہمیں دیکھنا ہے جینز اینڈ ایکسپیرینس. ہم پہلے دیکھتے ہیں سیکشن 1 میں جو ہمارا 1 پوائنٹ ہے اس میں کیا ہے ہمارا کہ جین اور انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, جینز جو خاندانی ہو, ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹ جو ماحول سے ہم سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں مل کر ہمارا بیہیویئر بناتی ہے. جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ ہمیں کیا چیز پسند ہے کیا نہیں پسند, ہم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, بدتمیزی کرنی, پیار سے بولنا ہے, یا پھر کانفیڈنٹ کے ساتھ بولنا ہے, یا پھر شاید شرمندہ ہونا ہے یا شرمیلا رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں سارا کچھ ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمارے جینز پر اور انوائرمنٹ پر. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہہ لو برین جو ہے وہی چیز کہ دونوں مل کر شیپ کرتے ہیں انوائرمنٹ کو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں. اب نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ نا جو تھے نا کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس کے بارے میں, نیچر ورسز نیچر, کس نے بات کی, یہ بات کی تھی چارلز ڈارون نے. اس کے علاوہ بات نہ بھی کریں تو ہمیں میں نے آپ کو لاسٹ پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جو چارلز ڈارون ہے نا, یہ کہہ لو انہوں نے ہیریڈیٹی آف کہہ لو کہ جینیس, مطلب فیملی ہی خاندان اگر جینیس ہے نا تو آگے اس نسل بھی ساری جینیس چلتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ان کے جو کزن چارلز ڈارون, گیلٹن اور ہیکسلے, یہ تینوں کہہ لو یہ اچھا یہ تھے گیلٹن تھے, ہیکسلے تھے گیلٹن کے بیٹے, اور ڈارون کے بیٹے بھی تھے ایک, ان کا نام مجھے نہیں اتنا یاد آ رہا. ٹھیک ہے, ان 4 بندے یہ تھے. اس کے علاوہ ان کے خاندان کے دور دراز کے اور قریب کے نا بہت سے لوگ ایسے تھے جو جینیس تھے. ٹھیک ہے, وہ بہت جینیس, انہوں نے بہت سی کریٹیوٹی وغیرہ کی تھی. میں نے آپ کو یہ بتایا جو ہم جو فنگر پرنٹ یوز کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے بنایا, بایو میٹرک سسٹم بھی انہوں نے دریافت کیا تھا. اس کے علاوہ میتھ کی ڈیریویشنز وغیرہ اور اگریسو وغیرہ اور بیہیویئر کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا, سائیکولوجی بھی کی بنیاد بھی انہوں نے ہی کچھ بنیادیں انہوں نے بھی رکھی تھی. اس کے علاوہ بہت سے کام تھے کہ انلمیٹڈ جو ان کے خاندان سے ہی نکلے تھے, ان کے خاندان میں لوگوں نے بنائے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی. اور پھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایوجینکس والی کہ نا اچھے جو ذہین ماں باپ ہے نا ان سے زیادہ زیادہ بچے پیدا کرواؤ تاکہ جو ہے نا ذہین پول بڑھے, مطلب کہ ذہین لوگ زیادہ دنیا میں پیدا ہو. پھر انہوں نے بہت سے نا ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے کہ جو ہے نا اور جو ہے نا ذہین لوگوں سے بچے پیدا کروائے تھے, ذہین لوگوں سے, تاکہ نسل آگے بڑھے اور ذہین لوگ دنیا میں زیادہ ہو. پھر ان کو ایکسپیریمنٹ کے لیے یوز کیا تھا, کس طرح کہ ان کو نئے نئے ٹیکنیکس وغیرہ سکھائی اور سیکھی انہوں نے, وہ بھی ذہین تھے. ٹھیک ہے, ان کا تجربہ یہ رہا. اور کوچنگ وغیرہ کہ ان کو پہلے کوچنگ وغیرہ دو, پھر ان کو انکریز کرو آئی کیو وغیرہ ان کا پوائنٹس, اس کے بعد ینگر پوائنٹ جو ہے نا. اچھا, انہوں نے اور کیا بات کی تھی کہ ذہین بچوں کو اگر اور ٹریننگ دے دی جائے گی نا تو وہ اور زیادہ فائدہ ان کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں تھی. بس انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایوجینکس آئیڈیا. اچھا, ایوجینکس نا کہہ لو کس کو کہتے ہیں, ایوجینکس کہتے ہیں کہ ذہین لوگوں سے بچے پیدا کروانا, یا پھر کوئی ایک کیٹیگری کر لینا کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ پہلے اس طرح بھی کیا تھا نا کہ ڈل لوگوں سے بچے پیدا کروائے اور کہہ لو کہ جو ذہین تھے نا ان لوگوں سے بچے پیدا کروائے. جو انہوں نے پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ ذہین لوگوں کے بچے بھی ذہین ہیں, ڈل لوگوں کے بچے بھی ڈل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایوجینکس یہ ہوتا ہے کہ گڈ پیرنٹ سے اور ہیلدی چائلڈ وغیرہ مطلب بنوانا, جس سے کہ وہ کہہ لو کہ اور نسل جو ہے نا ذہین نسل آگے بڑھے. ٹھیک ہے, جی نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے انوائرمنٹل انفلوئنس. اس میں کہہ لو کہ اسرائیل کے انہوں نے کیا بتایا تھا کہ یورپین, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا یورپین اور افریقن. یورپین بچے تھے وہ بڑے ذہین تھے, ان کا آئی کیو کیا وہ 100+ آیا, اور افریقن کا کیا وہ 80 سے 90 تک آیا. ان کو جب ساتھ میں رکھا نا 4-5 سال ایک ساتھ رکھا, ساتھ پہلے بڑھے, تو کیا ان کا آئی کیو نا بیکم بالکل سیم ہو گیا کہ انوائرمنٹ بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے. آگے جو ہے نا ٹوئنس بچوں کی بات کی جائے تو ٹوئنس بچوں میں MS ٹوگیدر, مطلب کہ اگر ایک کا 92 اور ایک کا 88 ہے نا, یہ اس طرح کا ڈیفرنس نکلتا ہے ان میں آپس میں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بالکل سیم ہوتا ہے. اور آگے سے ڈیئر سبلنگز, ایک کہہ لو کہ ایک کا 25 ہوگا اور ایک کا لیس سملر, اس جیسا ہی سملر ہوگا. ٹھیک ہے, اب کیا یہ بات تھی کہ جینز جو ہے نا بیس کرتی ہے انوائرمنٹ شیپس کو. جینز جو ہے وہ بھی بیس کرتی ہے اور انوائرمنٹ, دونوں چیزیں بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. اسی کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ نا الکوہولزمز اینڈ جینز. ایسا اگر باپ ڈرگ کرتا ہے یا پھر الکوہل لیتا ہے, شراب پیتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہے اس کے 4 گنا زیادہ, باپ سے 4 گنا زیادہ رسک ہے کہ بیٹا بھی الکوہل لے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر دونوں ماں باپ لیتے ہیں تب بھی 46% چانس ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کہہ لو کہ بچہ جو ہے نا وہ نارمل خاندان سے ہے, اس کے علاوہ نارمل خاندان سے اور اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی نے, جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ شراب نہیں پیتے,
ٹھیک ہے، شراب نہیں پیتے، اور باپ جو جہاں سے پیدا ہوا ہے نا، میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. اگر بچے کا باپ جو ہے نا کہہ لو کہ شرابی ہے، جینس میں اس کی شراب ہے کہ وہ اس کا فادر پیتا تھا، اگر سے بچہ اڈاپٹ کیا ہے، جہاں پہ اڈاپٹ کیا وہاں پہ شراب کوئی بھی نہیں پیتا، پھر بھی 15% چانس ہے. اور اس کے علاوہ اگر کہہ لو کہ اگر جس نے پیدا کیا ہے جینس میں شراب وہ نہیں پیتا، اور آگے سے ججر دیا ہے نا فوسٹر پیرنٹس جیسے کہ جہاں جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ شراب پیتے ہیں، پھر بھی بہت کم چانس ہے. جینس بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے، انوائرمنٹ کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کرتا دونوں بہت ہے. انوائرمنٹ میں نہیں ہے تو وہ انوائرمنٹ میں ہے تو وہ کم چانس ہے، جینس میں ہے تو وہ زیادہ چانس ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھی. یہی بات ہے کہ دونوں چیزیں بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، انوائرمنٹ بھی اور وہ بھی. انوائرمنٹ کو پھر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر جو جین میں نا اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، الکوہلزم اس طرح کی بری چیزیں تو روکی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اچھا اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی انوائرمنٹل انفلوئنس وغیرہ اور یہ کس طرح تھی. جو میں نے آپ لوگ کو نوٹس میں دیا میں نے بس آپ اتنی ایگزامپلس یاد کر لیا کریں اور وہی چیزیں یاد کر لیا کریں، وہ بس میں نے امپورٹنٹ ایڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ نے پوری ڈیفینیشن کتنی لکھنی ہے وہی ڈیفینیشن یاد کر کے آپ بے شک وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن ورڈس اگر لکھیں گے تو بہت 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 اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.